ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں 114 صورتوں میں سے ایک صورت شریفہ سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے میں، اور یہ سورہ طٰہٰ وہی صورت شریفہ ہے جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اور رب تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایمان کا فیصلہ فرمایا۔ اور اسباب میں ہر چیز کا کوئی سبب اللہ نے بنایا نا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو سبب جو بنا وہ قرآن شریف کی وہ آیتیں جو سورہ طٰہٰ کی انہوں نے سنی، اور بس ان آیات بینات کو سن کر ہی اللہ نے اس کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ابھی وہ واقعہ نہیں عرض کرنا ہے۔ یہ آیت شریفہ جو ہے اس کا تعلق اسی صورت شریفہ سے، سورہ طٰہٰ سے۔ آیت کا نمبر ہے 55، اور اس آیت سے ہم لوگ بہت زیادہ مانوس اس اعتبار سے ہیں کہ جب ہم کسی ایمان والے یا ایمان والی کی تجہیز و تکفین میں شرکت کا موقع ہوتا ہے، تو جب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ تینوں مٹھی مٹی ڈالتے وقت اس دعا کو اس کو دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ ہے تو قرآن کی آیت، لیکن عام طور سے ایسا پڑھا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں نے اسی آیت شریفہ کو پچھلے جمعے کو پڑھ کر کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اسی مضمون پر کچھ باتیں اور عرض کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن شریف نے سارے انسانوں کو عموماً اور اہل ایمان کو خصوصاً اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے بیان کردہ مضامین میں غور و فکر کریں۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مضامین میں غور اور تدبر کریں کہ یہ میرے رب نے کیا فرمایا، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ رب نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن شریف کے مضامین پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ تدبر کا لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ غور و تدبر کے بعد ذرا جواب دیا کرو۔ تو قرآن نے پوچھا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ اقفال جو ہے یہ قفل کی جمع ہے۔ قفل ہمارے یہاں تالے کو کہا جاتا ہے، عربی زبان قرآن کا لفظ ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ قرآن کے مضامین پہ غور نہ کریں، قرآن کی زبان میں ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز پر غور آپ کب کریں؟ مثال کے طور پر
یہاں پر میں کوئی جملہ انگریزی میں بول دوں اور اس کے بعد آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا. یہ میری بیوقوفی ہے نا. میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت اچھی انگریزی آتی ہوگی، لیکن اکثریت ایسی جن کو انگریزی نہیں آتی اتنی اچھی. میں انگریزی میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ غور کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ سب سے پہلے کہیں گے مولانا آپ نے بولے کیا، پہلے اس کا ترجمہ تو بتاؤ. اس کا معنی کسی بھی مضمون پر غور کرنے کے پہلے اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی آدمی اس پر غور کر سکتا ہے. تو جب قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے اپنے پڑھنے والوں کو کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، اس میں خود بخود یہ بات شامل ہے کہ یہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں. یہ جب سمجھیں گے نہیں تو غور کیا کریں گے؟ غور کا مرحلہ جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد ہے. یہ جو کچھ آپ کا خادم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے اس میں سے ایک ایک لفظ الحمدللہ میری اور آپ کی زبان مشترک ہے. ہم دونوں ایک زبان کے جاننے والے ہیں، اس لیے میرے ایک ایک لفظ میں بھی اگر کوئی غلطی ہو تو آپ کو حق ہے اس بات کا کہ آپ نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا، یہ لفظ یہاں کس معنی میں بولا آپ نے، اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو میرے بھائیوں، قرآن شریف کی یہ آیت شریفہ کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ خود اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. وہ زمانہ لد گیا جب لوگ اپنی دکانداریاں چلانے کے لیے اس بات کا دعوے دار تھے کہ قرآن جو ہے وہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. یہ خوب سمجھ لو، آنے والے کل میں حشر کے میدان میں جو دو چیزیں ہم پر پیش کی جانے والی ہیں وہ دونوں چیزیں خوب غور سے سنو. رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کو امتوں پر گواہ بنایا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. ظاہر ہے امت پہ جو گواہ بنایا جائے گا وہ نبی کی ذات ہوگی. اور دوسرے، قرآن شریف میں یہ مضمون موجود ہے، امت اگر اپنے لا علمی کی وجہ سے اس کو نہیں جانتی تو ذمہ دار امت ہے. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے یہ قرآن، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دو گواہ ہوں گے ہم پر ہمارے نبی گواہ ہوں گے، ہم پر اللہ کی کتاب گواہ بنا کر کھڑی کی جائے گی. اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن شریف نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے حشر میں، یہ سورہ فرقان کی آیتیں پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے، دل تھر تھر کرتا ہے کہ کیسے اس آیت کو پڑھیں اور کیسے امت تک پہنچائیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور یہ کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا.
ماں لفظ جو ہے نا وہ جو ہمارے دعوت نامے میں لکھا رہتا ماں اہل و عیال، وہی ماں ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنا۔ ہمارے یہاں یہ ایک لفظ فلانا بولتے ہیں، جو فلانا بہت فلانا ٹھکانا کرتا ہے، یہ فلانی لفظ فلاں ہے، اور یہ قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنا۔ فلاں سے مراد کون ہوگا؟ جس کی دوستی میں پڑھ کر، جس کا ساتھ پکڑ کر اس نے اپنی آخرت کی بازی ہار دیا، یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا ساتھ، اس کی دوستی میرے بڑے کام آئے گی، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے پاس نصیحت کی بات آ چکی تھی مگر اس کے بعد بھی اس نے مجھے بہکا دیا۔ ارے تجھ کو سارا تقوی سوجھا ہے کیا؟ سب مسئلے تجھی کو سمجھتے ہیں، بڑا دیندار بن رہا ہے، اتنے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اتنے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، سارا تقوی تجھی کو خالی لگے گا کیا؟ وہ کہے گا اس شخص نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے مجھے بہکا دیا اس نصیحت سے جو نصیحت مجھ تک آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان وہ تو انسان کا دشمن ہے ہی۔ اور ان 3 آیتوں کے بعد آخری اور چوتھی آیت سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے وہ شافع محشر ہے۔ شفاعت کا جو مضمون ہے، شفاعت، اگر کوئی آدمی شفاعت کا انکار کر دے تو وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا، اور قرآن کی آیت نہیں، قرآن کے کسی ایک لفظ کا انکار اگر آدمی کرے تو مومن نہیں رہ سکتا۔ اس پر تو یہ مسئلہ مانتے ہو نا کہ قرآن کے ایک لفظ کو اگر کوئی نہ مانے اور انکار کرے وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ جب اس کو مانتے ہو تو قرآن کو معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نکل جائے میرے منہ سے، میرا کوئی ایسا عمل ہو جائے جو قرآن کے خلاف ہو۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے ایک ایک لفظ کا ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ ایک لفظ کا بھی اگر آدمی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ آخری آیت شریفہ، اس 4 آیتوں کا یہ پورا جوڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں۔ شفاعت جو ہے یہ حق ہے، لیکن اس شفاعت کی ایک شرط ہے، وہ جو تم جتنی مرتبہ بھی آیت الکرسی پڑھتے ہو وہ لفظ پڑھتے ہو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے یا شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس کا معنی شفاعت یقینی ہے، لیکن جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہوگی، اللہ کے بغیر اجازت کسی کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش منمانی کر لے گا تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، بھلا وہ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو عقیدہ شفاعت یہ طے ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے سفارش صرف اس کی ہوگی جس کے لیے رب کائنات اجازت دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب نے اپنی کتاب میں فرما دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت،
انہو من یشرک باللہ، وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی اپنے ساتھ عقیدہ شرک لے کر جائے تو کیا وہ اس کی امید کرتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو اس کی اجازت مرحمت فرما دیں گے کہ اس کی سفارش کر دیں؟ ممکن ہے؟ ارے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تمہاری بات اور تمہارے چور جو حکمراں ہیں ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ جو روز بدلتے ہیں، یہ حاکم الحاکمین کے الفاظ ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی ہوتی نہیں۔ جو قانون انہوں نے بنا دیا وہ آخری اور فائنل ہے، جس کے لیے کہہ دیا انہوں نے اس پر جنت حرام ہے، اس پر کوئی جنت کو حلال نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ جو شفاعت کا میں نے مضمون بیچ میں لایا، اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفاعت کے اعتبار سے شافع محشر ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ فتحجل بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز تہجد بھی ادا کیا کیجیے، 5 نمازوں کے ساتھ نماز تہجد کا مزید حکم ہے آپ کو۔ اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے، امت کے لیے نفل ہے۔ یہ جو 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض کی گئیں، ان نمازوں کے پہلے نماز تہجد پوری امت پر فرض تھی، جس کا تذکرہ سورہ مزمل میں آپ کو ملے گا۔ اب وہ مضمون اتنا ادھر ادھر ہوتا ہے، اب سورہ مزمل کی آیتیں پڑھے تو دوسرا مضمون ہو جائے گا۔ سورہ مزمل میں جو ہے نا جس نماز کا تذکرہ ہے وہ نماز تہجد ہے، اور سب جانتے ہیں، آپ تفسیروں میں دیکھیں کہ نماز پنجگنا کے فرض ہونے کے پہلے نماز تہجد فرض تھی، جب پنجگانہ فرض ہو گئی تو نماز تہجد نفل ہو گئی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جلیلہ، وہ اعلیٰ ترین مقام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کی وجہ سے آپ پر وہ نماز بعد میں بھی فرض رہی۔ یہ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے بھی نفل تھی، لیکن زیادہ اقرب جو قول دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی سختی سے اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ فرض تھی آپ پر۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ تو یہ مقام محمود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شافع محشر ہونا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے رب تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ لیکن یہ سفارش جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ الا باذنی، جس کے لیے اللہ اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو تم اپنے آپ کو اس لائق بنا کے رکھو کہ جب شفاعت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس فہرست میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان بدنصیبوں میں ہمارا نام چلا جائے جس کے لیے رب تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دینا کہ نہیں، اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اب اتنی لمبی بات جو میں نے عرض کیا، آپ کی شفاعت، یہ بیچ میں مضمون آ گیا۔ ہمارے جیسے گنہگاروں کو ہمارے اپنے کیا اعمال ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں اپنے آپ، میرے کیسے اعمال ہیں۔ ہمارے بدعمالیوں کے بعد اگر کسی چیز پر ہمیں تکیہ ہے تو وہ ہے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے شروع سے
مضمون منہا خلقناکم تھا اور دوسری طرف چلا گیا۔ جو 3 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی سورہ فرقان کی، جس میں ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہدایت کے میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان جو ہے وہ تو عین وقت پہ دھوکہ دے ہی دیتا ہے انسان کو۔ اس کی بعد کی آیت یہ ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے۔ قال کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے۔ ایک ترجمہ نگار نے اس کا ترجمہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ شکایت کریں گے، یہ شکایت کریں گے۔ ایک ترجمہ نگار نے یہ ترجمہ بھی کیا اور بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور رب جو ہے نا، مہجور، یہ مہجور جو ہے ہجرت سے بنا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ ہجرت سب کو معلوم ہے، مکے سے مدینہ جو ہجرت ہوئی، ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ کے چلا جانا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنے وطن اور اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کے جانا، وہ ہجرت کہلاتی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ ترین عمل ہے ہجرت کا۔ جیسے ایمان لانا بہت اہم عمل ہے، اسی طرح ایمان کے بعد افضل ترین عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہوں گے وقال الرسول یا ربی، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب ان ھذا، یہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا، قومی کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے میری قوم، میری امت۔ اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہی ہجرت کر لی تھی۔ میں نے قرآن کے لیے مکے سے ہجرت کی تھی، اور یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہی ہجرت کر لی تھی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا کلام بھی ہے جس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اصل مضمون چل رہا تھا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اور بات اس پر اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے خادم نے عرض کیا کہ یہ پورا قرآن جو ہے یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کو سمجھے اور اس کے مضامین پر غور و تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ اور جب وہ غور کرے گا اللہ کی کتاب پر تو اللہ اس پر ہدایت کے ایسے راستے کھولے گا کہ جن اس کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ آج کا ہمارا مضمون منہا خلقنا، ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے ایک بات اس آیت شریفہ کے اس حصے کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انسان کو اس زمین سے پیدا کیا گیا، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوگی۔ ایک تفسیر تو یہ کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ظاہر جب ہمارے والد محترم مٹی سے پیدا کیے گئے تو ہم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور دوسرے، انسان کی پیدائش کے جو اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، جس نطفے سے اس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، وہ نطفہ جو ہے وہ خون کا سطح ہوتا ہے، خون بنتا ہے غذا سے اور غذا آتی ہے زمین سے۔ اس طرح مفسرین نے دونوں کو قرآن نے بیان کیا، دونوں مضامین کو قرآن نے بیان کیا۔ دیکھیے، ایک آیت شریفہ ہے، رب تعالیٰ نے پوچھا انسان سے من ای شیء خلق، من ای شیء خلق، اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کو، یہ جو میرا انکار کر رہا ہے، یہ
جو میرے نبی کی دعوت پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، اسے پوچھو من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ خود کا خالق ہے، خود کا پیدا کرنے والا ہے، خود پیدا ہو گیا ہے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ 3 صفات اللہ کی ایک ساتھ بیان ہوئی۔ هو اللہ الخالق، وہی الخالق ہے، وہی تخلیق فرمانے والا ہے۔ اس لیے میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اہم مضامین 1 سے 2 سے نہیں 400 مرتبہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ اگر کسی بندے کا نام عبد الخالق رکھا جائے، اس کو صرف خالق کہنا جو ہے وہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ عبد الخالق جس کا نام ہے اس کو پورا عبد الخالق بولنے کی عادت ڈالو، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ان ناموں کی الگ الگ تقسیم تو ہم بتا نہیں سکتے، ہم کوئی نہیں معلوم، ہم کہاں سے بتائیں گے آپ کو؟ اگر معلوم بھی ہو تو آپ یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ عز و جل کے بعض اسماء مبارکہ ایسے ہیں کہ جو بغیر عبد کے لیے جا سکتے ہیں، بعض اسماء مبارکہ ایسے ہیں جو بغیر، اس لیے کہ وہ صفات دوسری مخلوقات میں بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن بعض اسماء مبارکہ ایسے ہیں، ہمارے ہاں اگر لوگ بیٹھے ہوں تو حرج نہیں، جس شخص کا نام عبد المعبود ہے، تم کون سے منہ سے اس کو معبود بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ ابے معبود اللہ ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی بندے کو تم معبود بھائی کیسے بولتے ہو؟ اگر تم نہیں ایسے نام لے سکتے تو آپ دوسرے نام رکھنا بند کرو، کیوں اللہ کے نام کی توہین کرتے ہو؟ اسی طرح اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم ذات ہے، ساری صفات اللہ کی اس میں ملی ہوئی ہیں، موجود ہیں، تو کیا کسی کا نام عبداللہ ہو اس کو اللہ بولو گے؟ کیا بولو گے؟ ہے کسی کی ہمت؟ وہ اللہ بھائی سے میں نے بات کیا، اس کا نام عبداللہ ہے نا، اس کو اللہ کیوں نہیں بولتے؟ ٹھیک اسی طرح میں آپ سے صاف کہتا ہوں میرے بھائیوں، اب تو ہماری زندگی کا آخری وقت ہے، چلتے چلتے تھک گئے ہم، کچھ باتیں جو کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ڈرتے ہیں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بولوں، اس لیے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے اتنے سارے نیک بندے تیری باتیں سن رہے تھے، تو نے کیا کام کی بات بتائی؟ وہ یہ گھسی پٹی تقریر چلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ الخالق جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور جس کا نام عبد الخالق ہے اس کو خالق مت بولو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے نام عبد سے رکھے گئے ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد المنان ہے، عبد الحنان ہے، عبد الشکور ہے، عبد الغفور ہے، سارے نام عبد سے انتہائی پیارے نام۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، حدیث شریف ہے یہ۔ تو عبد پر جو نام ہے وہ سب کو عبد سے بولنے کی عادت ہے، بالکل اس کو اپنے آپ کو، ورنہ ایسے نام جیسے عبد الخالق، ارے علماء نے، مفسرین نے کسی عبد الخالق کو اگر خالق کہا جائے تو اس کو حرام لکھا ہے، نام لینے میں بھی حرام کاری کیوں کرتے ہو؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ آیت شریفہ انشاءاللہ اگر اللہ نے یاد رکھا ہے تو اسی آیت شریفہ سے اگلے ہفتے کی بات شروع ہوگی۔ بھائیو دیکھیے، بلڈی سے لے کر اگر ہم ادھر سفر کریں ہوائی اڈے تک، راستے میں کوئی مسجد دکھائی نہیں دیتی وردھا روڈ پر، لیکن یہ جو اجیت بیکری ہے اجنی چوک پر، اس کے پیچھے ایک بہت پرانی مسجد ہے، ابھی ٹین کے شیڈ کی ہے، اور کرونا کال میں وہاں پہ جو آزو بازو کی غیر مسلم آبادی ہے ان کے کمپاؤنڈ وغیرہ کی وجہ سے وہاں نمازیں بند ہو گئی تھیں، لیکن وہاں پر ایک پرانی مسجد ہے، اور وہ مسجد بہت، وہاں پر لوگوں کو یہ تکلیف کہ بھئی نماز پڑھنے آتے ہیں تو گاڑیاں یہاں کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں کھڑی کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس مسجد کی توسیع ہو، تو اس کے بازو کا پلاٹ بھی، جن صاحب نے وہ پلاٹ مسجد کے لیے دیا تھا، انہوں نے بازو والا پلاٹ بھی یہ سوچا کہ میں مسجد کو دے دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے
کہ ہر آدمی کی اپنی طاقت استطاعت ہوتی ہے، تو وہ بازو والا پلاٹ جو ہے مسجد کے لیے 46 لاکھ میں اس کا سودا ہوا ہے، جس میں سے الحمدللہ 23 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں، 23 لاکھ روپے مزید دینا۔ دیکھیے یہ جو پلاٹ لیا جا رہا ہے یہ مسجد کے لیے لیا جا رہا ہے، اور جو بھی زمین وقف للہ، اور پھر مسجد جو ہے وہ تو ایک بار مسجد بن گئی قیامت تک وہ مسجد رہے گی، اس پر اسلام دشمن عناصر کچھ بھی کر لیں لیکن مسجد مسجد رہے گی۔ اور اس مسجد کی زمین کی قیمت کی ادائیگی کے لیے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے تعاون فرمائیں آپ۔ اور ایک اور اعلان ہے، ہمارا دارالعلوم مونپورہ کی جانب سے بچوں کی جو ایک انجمن ہوتی ہے تہذیب اللسان، ان کا ایک پروگرام ہے مسابقہ حسن قرأت، مسابقہ نعت و تقاریر، 2 جنوری بروز جمعرات بعد نماز عشاء 7:30 بجے لکھا ہے بھائی، 7:30 بجے، یا شاید وہ نورانی کی عشاء ہوگی، تو بعد نماز عشاء 7:30 بجے نورانی گراؤنڈ انصار نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آنے والی جمعرات کو 2 جنوری تاریخ رہے گی، شام 7:30 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا۔ وہاں کے طلبہ حسن قرأت مسابقہ نعت و تقاریر کا پروگرام ہے، اور اس میں کچھ اعلان بھی کیا ہے، مشہور و معروف نعت خواں جناب مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی اور جناب قاری فہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو آپ حضرات سے طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے شرکت کی درخواست ہے۔